شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے، اور اس کا پہلا رکوع ہے، اور رکوع مشتمل ہے آیت نمبر 53 سے لے کر 57 تک۔ یہ رکوع حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، نفس کی حقیقت، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ پر بھروسے کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بلا شبہ نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کی حقیقت بیان کی کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کے بغیر پاکیزگی ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، تو اپنے نفس کی کمزوریوں کو پہچانے اور ان کی اصلاح کریں۔ اللہ کی مدد کے بغیر نفس کو قابو میں رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے دعا اور ذکر سے مدد لیں۔ آیت نمبر 54 سے 55 میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی سچائی کا اعلان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا، بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار، امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ بادشاہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نہایت دیانتدار ہے، اور اپنے خاص مشیر کے طور پر ان کو منتخب کر لیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس موقع پر خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کو اس چیز کی، خزانے کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے جو فائنینشیل معاملات ہیں ملک کے، اور ان چیزوں کو، اس چیز پر ان کو مقرر کر دیں، کیونکہ اگلے 4 سال جس طرح سے قحط سالی کے سال آنے والے تھے، اور اس کے لیے انتظام کرنے کے لیے بہترین منتظم کی، بہترین مینجمنٹ کی ضرورت تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے خود کو پیش کیا۔ تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی ایسا موقع ہو اور انسان کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہو، اور وہ اس کو استعمال میں لا کر دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو وہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر سکتا ہے اپنے صلاحیت کے حوالے سے۔ ویسے تو اپنی چیزوں کو، اپنی ڈگریوں کو یا ان چیزوں کو انسان کو دوسروں کے سامنے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میرے پاس یہ ڈگریاں یا وہ ڈگریاں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ کسی جگہ پر بھی انسان جب کسی جاب کے لیے جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے، تو وہ اس کا سی وی، اس کا پہلی چیز ہوتی ہے جو اس کو پریزنٹ کرتا ہے۔ تو اپنے سی وی میں بھی اس کو جب بہترین، جب وہ سی وی بناتا ہے اور اس میں اپنی ساری جو اسکلز ہیں اس کو مینشن جب تک نہیں کرتا، تو جب تک آپ کے انٹرویو لینے والے یا جاننے والے آپ کو اس طرح سے جان نہیں سکتے ہیں، اور جس جاب کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ آپ کو، یا جس کام کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت ایک نعمت ہے اور خیانت نفاق کی علامت ہے۔ تو دیانت اور سچائی انسان کو عزت دلاتی ہے۔ جب آپ کا کردار پاک ہوگا تو لوگ خود آپ پر اعتماد کریں گے۔ تو انسان کا کردار خود جھلکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی تھے، تو اس موقع پر بھی جو قیدی تھے، ان کے ساتھی تھے، کیونکہ ساتھ وقت گزار رہے تھے، تو انہوں نے آپ کے اعلیٰ کردار کو دیکھا اور خود گواہی دی کہ آپ جو ہے ہمیں نیک لوگوں میں سے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے بادشاہ بھی جب آپ سے ملا تو اس نے بھی یہ چیز جان لی کہ یوسف علیہ السلام اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ یوسف علیہ السلام خود بادشاہ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں زمین کے خزانوں پر مقرر کیا جائے، کیونکہ وہ دیانتدار اور علم والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو ذمہ داری دی جائے تو وہ شخص جو اس کا زیادہ اہل ہو، اسے دی جائے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور درست مواقع پر ان کا استعمال کریں۔ اگر آپ کسی کام کے اہل ہیں تو اسے طلب کرنا برا نہیں، بلکہ ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 56 سے 57 میں اللہ تعالیٰ جسے عزت دے اس کے حوالے سے بات ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، اور اس طرح ہم نے اس سرزمین پر یوسف کو اقتدار دیا، یعنی مصر کی سرزمین پر، یہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے،
اور اس میں جگہ بناتا تھا جہاں وہ چاہتا تھا، جس کو چاہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار عطا کرتے ہیں، اور وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو حقیقی عزت اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 58 سے 68 تک مشتمل ہے، اور اس رکو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مصر آمد، ان کی ملاقات اور بن یامین کو ساتھ لانے کی درخواست کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 58 سے 59 میں بھائیوں کی مصر آمد، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 58 ہے، اور یوسف کے بھائی آئے، پھر آپ اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان دیا، اور اس کو پہچاننے والے وہ نہ تھے۔ اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا، اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یقیناً میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ تو قحط کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، کیونکہ قحط سالی کے اب سال آ چکے تھے۔ وہ جو اب یوسف علیہ السلام سے مصر کے علاقے میں نہیں، ارد گرد علاقوں میں قحط سالی ہو چکی تھی، اور کیونکہ یوسف علیہ السلام کی بہترین تدبیر کی وجہ سے بادشاہ کا جو خواب آیا تھا اس کی وجہ سے اب غلے کا انتظام ان کے علاقے میں تھا۔ دوسرے علاقوں کے لوگ آتے تھے غلہ لینے کے لیے وہاں پر۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر بھائی انہیں پہچان نہ سکے۔ جب بھائی ان کے پاس غلہ لینے پہنچے تو یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی اور انہیں بن یامین کو ساتھ لانے کی ترغیب دی تاکہ ان کی سچائی ظاہر ہو۔ جو یوسف علیہ السلام کا دوسرا بھائی، سگا بھائی تھا بن یامین، وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، تو اس کو بھی اپنے ساتھ انہوں نے لانے کا کہا کہ تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے تو اس کے حصے کا غلہ تبھی ملے گا۔ تو مشکل حالات میں بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب وہ یہ وہی بھائی تھے جو کہ جنہوں نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر کتنا ظلم کیا کہ ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور ان کو قتل کرنے تک کی سازش کی۔ تو یہ والے معاملات کرنے والے وہ بھائی تھے جن کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے ظاہر بھی ان کو ہونے نہیں دیا کہ ان کے بھائی ہیں، وہی بھائی ہیں جن کے ساتھ وہ یہ سلوک کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 60 سے 62 میں بن یامین کو لانے کی شرط اور بھائیوں کے عہد کا بیان ہے۔ آیت نمبر 60 ہے، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی معاف نہیں، اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے، اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے کجاووں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو ان کو پہچاننے شاید وہ لوٹ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر وہ بن یامین کو ساتھ نہ لائے تو آئندہ انہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے وعدہ کیا کہ اپنے والد سے بن یامین کو لانے کی اجازت طلب کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی پونجی واپس ان کے سامان میں رکھوا دی تاکہ وہ دوبارہ آئیں۔ تو معاملات میں حکمت اور دور اندیشی سے کام لینا چاہیے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہ اب وہ اپنے باپ سے کیونکہ ملنا چاہتے تھے، لیکن اس موقع پر وہ بالکل بھی انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کا جو سگا بھائی ہے وہ ان تک پہنچ جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی گھر والوں تک بھی پہنچ سکیں گے۔ آیت نمبر 63 سے 68 میں یعقوب علیہ السلام کا احتیاطی مشورہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا بیان ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بلا شبہ ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔
یعقوب نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار نہیں کرتا، مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بات جو انہوں نے کی، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہمارا مال، ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ ماپ زیادہ لائیں گے، اور یہ تو آسان ماپ ہے۔ یعقوب نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ عہد نہ دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ اور بات ہے کہ تم سبھی گھیر لیے جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہ آ جائے جس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتا، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ان سے ہٹا نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس رکو میں ہم نے دیکھا کہ بھائیوں نے والد سے بنیامین کو ساتھ بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ان سے پختہ عہد دیا اور مشورہ دیا کہ مصر میں داخل ہوتے وقت مختلف دروازوں سے داخل ہوں تاکہ نظر بد سے بچ سکیں، کیونکہ وہ 11 بھائی تھے ابی بنیامین کو ملا کر، اور تھے بھی سارے خوبصورت بھائی، تو اکٹھے وہ جائیں گے اکٹھے بھائی، تو والد نے اس چیز سے منع کیا کہ ایک ساتھ اکٹھے نہ نکلو، تو کیونکہ نظر بد بھی برحق ہے، جس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ بھی چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی بھی کی اور نظر بد سے بچنے کی دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ تو مشکلات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، توکل اپنا اللہ تعالیٰ پر ہو، لیکن انسان پریکاشنری میجر ضرور اختیار کرے، وہ نہیں کہ کہ کچھ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو اپنی طرف سے احتیاط والے معاملات ہمیشہ کرنے چاہیے۔ جب بھی کہ اس میں ہمیں پتہ، اس چیز سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ سفر میں جب بھی جائیں تو تمام جو احتیاطی تدابیر ہے، جو اسباب ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے نکلیں، اور پھر باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ والدین کے مشوروں پر عمل کرنا اور ان کی ہدایات کی پیروی کرنا اولاد کا فرض ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں حکمت عملی، احتیاط، والدین کی اطاعت اور اللہ پر توکل، مکمل بھروسہ کرنا مومن کی صفات ہیں۔ اور یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے بھی انہوں نے منع کیا کہ وہ اکٹھے جو ہے بھائی سب نہ نکلے، الگ الگ نکلیں۔ رکو نمبر 3 ہے، یہ رکو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی ملاقات بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی حکمت عملی اور بھائیوں کے رد عمل پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 69 ہے، اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی۔ اس نے کہا بلا شبہ میں تمہارا بھائی ہوں، سو ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے، اب دوبارہ وہ مصر پہنچ گئے ہیں بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ کر کے اپنے راز سے آگاہ کر دیا کہ وہ یوسف ہیں، اس کے بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر وہ اس میں کوئی عیب دیکھے تو اسے درست کرے۔ تو اپنے عزیزوں کو تسلی دینا اور ان کا حوصلہ بڑھانا نیکی ہے۔ سچائی پر قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن کامیاب کرتا ہے۔ آیت نمبر 70 سے 72 میں بنیامین کو روکنے کی تدبیر اب اختیار کی یوسف علیہ السلام نے کہ جس کی وجہ سے وہ مصر میں ہی رک جائے۔
آیت نمبر 70 ہے، پھر جب یوسف نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو اپنے پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہوگا اور میں اس کا ضامن ہوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک خاص تدبیر اختیار کی۔ بادشاہ کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا گیا، پھر اسے چوری کا الزام لگا کر روکا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی متاع ہے، وہ جہاں ملے اسے لے لے۔ تو دانش مندی سے کام لینا اور حالات کے مطابق حکمت عملی اپنانا ضروری ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ کی گئی تدبیر برے نتائج نہیں دیتی ہے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 73 سے 74 میں بھائیوں کا جواب اور صفائی پیش کرنا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اب بھائیوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ پیش آ گیا، بنیامین پر تو چوری کا الزام لگ گیا، وہ تو پہلے ہی بڑی مشکل سے ان کے باپ سے ان کو لے کر آئے تھے اس وعدے کے ساتھ کہ اس کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی کیا جزا ہوگا ہے؟ بھائیوں نے قسم کھائی کہ وہ چوری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پہلے بھی ایمانداری کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایمانداری اور سچائی ہر حال میں قائم رکھنی چاہیے، بغیر تحقیق کی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ آیت نمبر 75 سے 76 میں بنیامین کے حق میں فیصلے کا اعلان ہے۔ انہوں نے اس کی جزا انہوں نے کہا، اس کی جزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں پایا جائے تو وہی اس کے جزا ہے، یعنی اس کو رکھ لیا جائے۔ ہم ظالموں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے علاقے میں جو قانون تھا اس کے مطابق جو چور ہوتا تھا، چور پر جب چوری ثابت ہو جاتی تھی تو وہ اسی کو رکھ لیا جاتا تھا، چور کو ہی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو حالانکہ مصر میں یہ والا قانون نہیں تھا، لیکن اب ان کے قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اسے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم میں سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ بھائیوں نے خود کہا کہ جس کے سامان سے پیمانہ نکلے وہی غلام بنایا جائے گا، یہی ہمارے ہاں قانون ہے۔ یوسف نے اسی بات پر اپنا فیصلہ نافذ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل اور دیانتداری حکمرانی کی اساس ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، حکمت اور صبر کے ساتھ معاملات کو سنبھالنا ضروری ہے۔ اب آیت نمبر 77 سے 79 میں بھائیوں کی بے بسی اور التجا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 77 ہے، انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب وہ کھڑے کھڑے انہوں نے کیا ہے کہ فوراً پھر وہ اپنی فطرت پہ آگے کے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہ تو جانتے نہیں تھے کہ سامنے وہ بھائی کھڑا ہوا ہے۔ تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا، تم برے درجے کے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ بھائیوں نے بنیامین کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام نے قانون کے مطابق اسے روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے، اور صبر سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو ناحق الزام کا سامنا کرنے پر صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ جو لوگ آپ کو پہچان نہ سکے ان کے سامنے اپنا مقام ثابت کرنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ اب یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے صبر کا مظاہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے بھائیوں نے ایک دم ان پر بھی الزام لگا دیا کہ ان کا دوسرا بھائی بھی وہ بھی چور تھا۔ تو اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ رکو نمبر 4 ہے،
اور اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی توبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی بحالی اور خاندان کی مصر کی جانب روانگی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 80 سے 82 میں بھائیوں کی توبہ اور بڑے بھائی کے عزم کا بیان ہے۔ چنانچہ جب وہ ان سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لے رکھا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو۔ چنانچہ میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں، یا اللہ تعالیٰ میرا کوئی فیصلہ فرما دیں، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ یعنی ان بھائیوں میں سے جو کوئی بہتر بھائی تھا، اس نے یہ بات کہی، تم اپنے والد کے پاس جاؤ، اس سے کہو، اے ہمارے ابا جان، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے صرف اسی بات کی گواہی دی ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور غیب کی حفاظت کرنے والے تو ہم نہیں ہیں۔ اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے، اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا تو بنیامین کو واپس لے جانا ممکن نہیں ہے، تو اب انہوں نے مشورہ کیا۔ بڑے بھائی نے یاد دلایا کہ والد سے کیے گئے وعدے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی گئی زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مصر میں رکنے کا فیصلہ کیا، تاکہ والد کی اجازت یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو۔ یعنی کہ اب وہ اس کی شرمساری تھی بڑے بھائی کو بہت زیادہ، تو وہ کیسے والد کا سامنا کرے گا کس منہ سے، تو اب انہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا جب تک کہ کوئی فیصلہ واضح نہ ہو جائے۔ تو کسی سے بھی کیا گیا وعدہ نبھانا ایمان کی نشانی ہے۔ گزشتہ غلطیوں کا اعتراف، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور ان سے سبق سیکھنا بہتر انسان بننے کی علامت ہے۔ آیت نمبر 83 سے 86 میں والد کو صورتحال سے آگاہ کرنے کا ذکر ہے بیٹوں کا۔ آیت نمبر 83 ہے، اس نے کہا، بلکہ تمہارے دل نے ایک کام کو مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اب دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام کے خلاف جو انہوں نے سازش کی تھی، ان کے بچھڑنے پہ جواب دیا تھا کہ میں اب بھی صبر کروں گا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ ایک طویل کو 20-22 سال گزر چکے تھے اس چیز کو، اور اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہوں گی۔ چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعقوب نے کہا، میں اپنی ظاہر ہونے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو بھائیوں نے والد کو بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی کہ وہ تمام بیٹوں کو واپس لائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی جاتی رہی تھی۔ تو مشکلات میں صبر کرنا اور اللہ سے بہتری کی امید رکھنا مومن کی خصوصیات میں سے ہے۔ والدین کا دل ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اور پھر اپنے غم کا اور اپنی پریشانیوں کا شکوہ اور اپنے حال بیان کرنا، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں اس آخری آیت سے یہ بھی بڑا سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے شکوے شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کریں۔ آیت نمبر 87 سے 83 میں یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف کرنا اور قمیص کے بھیجنے کا ذکر ہے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمارا ماب پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یوسف علیہ السلام نے یاد دلایا ان کو۔ انہوں نے کہا، کیا یقیناً تم واقعتاً یوسف ہی ہو؟ اس نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے
اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے اور بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تم میرا یہ قمیص لے جاؤ اور پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور وہ بینا ہو جائے گا، اور تم سب اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے اپنی قمیص والد کے پاس بھیجنے کو کہا تاکہ ان کی بینائی بحال ہو سکے۔ قافلہ روانہ ہوتے ہی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی، قمیص چہرے پر ڈالنے سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ معافی اور درگزر کا معاملہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ کتنا اعلیٰ ظرف تھا یوسف علیہ السلام کا کہ انہوں نے اس موقع پر بھائیوں کو کوئی ملامت نہیں کی۔ تو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا دل کی بڑائی کی علامت ہے۔ پھر نیک لوگوں کی اشیاء سے برکت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی بحال ہوئی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ذکر کیا اس میں کہ تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم، یہی الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا، تو اس موقع پر جو مشرکین آپ کے سامنے تھے اور اللہ رب العزت نے جب اس صورت کو نازل کیا آپ کے سامنے، تو اس وقت پہ آپ مشرکین کے مظالم کو سہ رہے تھے اور مکہ ہی میں موجود تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا تھا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا اور ان کو ان کے گھر سے نکالنے کی چال چلی، اور وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو بڑے بھائیوں نے کس طرح سے حسد کا شکار ہو کر اس کو کنویں میں پھینکا، اور وہاں سے پھر وہ مصر میں پہنچے اور وہ بھی ایک غلام بن کر پہنچے، غلام کی حیثیت سے۔ وہاں پر بھی ان پر پے در پے مختلف آزمائشیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح آزمائشوں سے گزارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اسی سرزمین پر اقتدار بھی بخشا۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے بھی نوازا، اور یہ سارے معاملات تھے جو یوسف علیہ السلام کے پاس ساتھ پیش آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو یہی معاملہ تھا کہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے تھے کہ آج جس طرح سے مکہ کی سرزمین سے نکالنے کے لیے آج آپ کے اپنے خاندان والے، اپنے اپنے ساتھی، اپنے قریبی ہی اس در پر ہیں کہ آپ کے جانی دشمن بھی ہو گئے آپ کو قتل کرنے کی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سازشیں کر رہے تھے اور یہ بھی ان پلان کر رہے تھے کہ اس کو قتل کرتے ہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی نعوذ باللہ وہ سازشیں کر رہے تھے مشرکین، اور کسی طریقے سے کہ آپ سے ہم نجات حاصل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حفاظت سے مدینہ میں پہنچایا، اور پھر وہی اسی سرزمین میں آپ کو اللہ رب العزت نے واپس کس طرح سے عزت سے مکہ میں داخل کیا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ آج میں وہی بات کہوں گا کہ جو یوسف نے کہی تھی کہ آج کے دن پر تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا ہے، وہ بخشے تمہیں اور تم پر رحم کرے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رکو نمبر 5 ہے آیت نمبر 94 سے 104 میں۔ اس رکو میں حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی بصیرت، بھائیوں کی توبہ، یوسف کی بخشش اور توحید کی دعوت ہے۔ آیت نمبر 94 سے 95 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت اور یوسف کی خوشبو کو محسوس کرنے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 94 ہے، اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے بھائی نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، کیا تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم بے شک آپ تو یقیناً اپنے پرانے خبت میں ہیں، یعنی کہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے روحانی بصیرت سے یوسف علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیا تھا، تو جب قمیص وہاں سے ابھی دور ہی تھی تو کس طرح سے ان کو اس کی خوشبو ہی محسوس ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی خوشبو کو پہنچا دیا یعقوب علیہ السلام تک، یوسف علیہ السلام کی، جبکہ ان کے اہل خانہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ آپ تو یوسف اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت اور روحانی فراست عطا ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے دنیاوی حواس سے آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی بحالی کا ذکر ہے۔ سو جب خوشخبری لانے والا آیا اس نے یوسف کا قمیص اس کے چہرے پر ڈال دیا چنانچہ وہ بینا ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے اور دعا شفا کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی نعمت بھی لوٹ سکتی ہے۔ سچے مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 97 سے 98 میں بھائیوں کی توبہ اور معافی کی درخواست ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں تمہارے لیے جلد ہی اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے معافی کی دعا کرنے کو کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص دل سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا ایک عظیم صفت ہے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آیت نمبر 99 سے 100 میں یوسف علیہ السلام کا والدین کو اپنے پاس بلانا اور ان کے استقبال کرنے کا ذکر ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے ہوں گے۔ اور اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے ابا جان یہ میرے اس پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اہل خانوں کو مصر بلایا اور ان کی عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی عزت کی وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا۔ تو والدین کی خدمت اور احترام کامیابی کا راز ہے۔ جب اللہ کامیابی عطا کرے تو اسے والدین کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ آیت نمبر 101 سے 104 میں یوسف علیہ السلام کا شکر اور توحید کی دعوت ہے۔ پھر اسی طرح اس پچھلی آیت میں ہم نے سجدے کا بھی دیکھا کہ انہوں نے اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر پوری کی اتنے سالوں بعد جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا، اور یہ سجدہ جو تعظیمی سجدہ تھا اس وقت کی شریعت میں جائز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب تعظیمی سجدہ کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا کہ تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں کسی انسان کو سجدہ کیا جائے یا کسی اور بت کو کسی کو بھی اور عبادت کا سجدے کی اجازت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 101 ہے اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا ہے، تو نے مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور آپ خواہ کتنی حرص رکھیں اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے، حالانکہ آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کامیابی کو اللہ کی رحمت قرار دیا اور توحید کی دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو ہدایت دی اس کے لیے اس کا اجر ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی کامیابی کو دین کی دعوت کا ذریعہ بنائیں۔ چھٹا رکوع ہے
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر، انسانوں کی غفلت اور قرآن مجید کی حقانیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اس رکوع کے اندر۔ آیت نمبر 105 سے 106 میں کائنات کی نشانیوں اور انسان کی غفلت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 105 ہے، آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کو مشرک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں بے شمار نشانیاں رکھتا ہے جو اس کی وحدانیت اور قدرت کی دلیل ہیں۔ انسان روزمرہ زندگی میں نشانیوں سے گزرتا ہے مگر اکثر ان پر غور نہیں کرتا اور غفلت برتتا ہے۔ مزید برآں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو غور و کائنات کی نشانیوں پر تدبر کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور خالص توحید پر قائم رہنا اور شرک سے پرہیز کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 107 سے 108 میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 107 ہے، تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور اس کا شعور رکھنے والے نہ ہوں۔ آپ کہہ دیں میرا یہی راستہ ہے، میں دلیل و برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان آیات میں لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ ہوں جو کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیں اور شرک سے برات کا اعلان کریں۔ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ بصیرت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ مومنین کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 109 سے 110 میں سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا تذکرہ ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستی والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ کیا وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں رسول بھیجے جو وحی کے ذریعے ہدایت دیتے تھے، لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ زمین میں سفر کریں اور پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ جب رسول مایوس ہو جاتے اور لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے، تب اللہ کی مدد آتی اور مجرموں پر عذاب نازل ہوتا۔ آیت نمبر 109 سے 110 میں سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں جو گھڑ لے کی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان ہوا کہ قرآن مجید میں بیان کردہ قصے عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ کتاب جھوٹ پر مبنی نہیں ہے بلکہ سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے، اور ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا زندگی میں ہدایت اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ قرآنی قصوں سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر، شرک سے بچاؤ، اللہ کے عذاب سے خوف، دعوت اللہ، سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت، اور قرآن مجید کی حقانیت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو انسان کو سنوارنا چاہیے۔
الحمدللہ سورہ یوسف یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے اسباق کو بہترین انداز سے سیکھنے والا بنائے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے، جو ہم نے نصیحتیں حاصل کی ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سورہ یوسف کے حوالے سے من گھڑت روایات بھی ہیں، تو یہاں ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے رہنمائی ملتی ہے، انہی چیزوں کو ہی انہی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار ملتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار، ایک چیز جو ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ جو پریگنٹ خواتین ہوتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ بچہ خوبصورت ہوگا، سورہ یوسف پڑھو، تو ایسی کوئی چیز ہمیں جو ہے نہیں ملتی ہے ان من گھڑت چیزوں کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کی کوئی ہمیں سیرت سے یا ہمیں صحابہ سے کہیں سے بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی۔ تو اصل جو چیز ہے وہ سیکھنے والی ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ان کا اعلیٰ اخلاق، ان کا اعلیٰ کردار، ان کا صبر اور ان کی حکمت عملی، اور ان کا کس طرح سے ہر موقع پر انہوں نے بہترین تدبیر اختیار کی، بہترین انداز میں انہوں نے معاملہ فہمی سے کام لیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سیکھنے والی ہیں۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز دیکھتے ہیں سورہ رعد کا۔ سورہ رعد قرآن کریم کی 13ویں سورت ہے جو مدنی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں 43 آیات، 6 رکوع اور 854 کلمات ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع توحید، نبوت اور قیامت کی حقیقت کو واضح کرنا ہے، جبکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورت الرعد یعنی بجلی کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ اس میں آسمانی بجلی یعنی تھنڈر اور بجلی کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے اور قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیوں، تخلیق اور قدرت کے ذریعے توحید پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ سورہ رات میں اللہ کی قدرت، قرآن کی سچائی، آخرت کی حقیقت اور نیک و بد لوگوں کے انجام کا ذکر ہے۔ یہ سورت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ کی نشانیاں دکھاتی ہے اور صبر، نماز اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دیتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو سمجھ کر پڑھے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کا آیات ہیں جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا، وہ حق ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ پہلا رکوع ہے سورہ رات کا اور 1 سے لے کر 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع قرآن کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیوں اور رسول اللہ کی حقانیت پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سچائی اور حکمت کے بیان کیا کہ قرآن کو سچائی اور حکمت کے ساتھ نازل کیا گیا، مگر اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے۔ تو قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اس پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ کی قدرت اور کائنات میں اس کی نشانیوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں اور اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا۔ وہی رات کو دن پر اوڑھا دیتا ہے، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کے تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے۔
سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا۔ یہ دیکھو، یہی سب سے بڑا نشانی ہے کہ تم معجزات کا مطالبہ کرتے ہو تو کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرو تو خود ہی اس رب کی ذات تک پہنچ جاؤ گے۔ سورج اور چاند کو مسخر کیا، زمین کو پھیلایا اور اس میں انواع اقسام کی مخلوقات پیدا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ فطرت میں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اس کی قدرت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 5 سے 6 میں جزا و سزا کا اصول اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہو گئے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کافر حیران ہوتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہی جزا و سزا دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے اعمال کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو یا برائی۔ تو آخرت پر یقین رکھنا ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اعمال کے انجام پر غور کر کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 7 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور کفار کی ہٹ درمی کا بیان ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو کفار کا معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا، حالانکہ اللہ ہر قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ مقرر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہدایت دینے والا اور تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا ہوں۔ تو اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہی حقیقی ہدایت ہے۔ رکن نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8 سے 18 تک مشتمل ہے۔ اس رکن میں اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت، توحید، حق و باطل کے مابین فرق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 8 سے 9 میں اللہ تعالیٰ کا کامل علم اور تقدیر کے اوپر بات ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ مادہ اٹھاتی ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا ہے، نہایت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے حالات سے باخبر ہے، چاہے وہ ماں کے رحم میں ہو یا دنیا میں، ہر چیز اس کے مقرر کردہ اندازے کے مطابق ہے۔ اس کا علم ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز پر محیط ہے اور وہ عظمت والا ہے۔ تو اللہ کی کامل علم اور حکمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلوں میں اس پر اعتماد کریں، اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کو قبول کریں اور اس پر راضی رہیں۔ آیت نمبر 10 سے 11 میں اللہ کی قدرت اور انسان کی بے بسی کا بیان ہے۔ اس کے لیے برابر ہے کہ وہ چھپا کر بات کرے، جو اس کو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کو چھپنے والا ہے اور دن میں چلنے والا ہے۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار ہے۔ تو انسان کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ چھپی ہو یا ظاہر ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی بھی پھر بچا نہیں سکتا۔ تو حفاظت کے خاص فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب
انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے یا کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 11 میں قوموں کی حالت کی تبدیلی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ لائے۔ یہ آیت انسان کو اپنی اصلاح کی ترغیب دیتی ہے کہ دوسروں کے اوپر برا بھلا کہنا کہ ہمارا تو وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے تو معاشرے میں ہی ایسے ہی ہے، یہ لوگ ہی ایسے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں تاکہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ معاشرے کی بہتری کے لیے اجتماعی کوششیں بھی کریں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ آیت نمبر 12 سے 13 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور انسان کی غفلت کا بیان ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ وہ بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور وہ سخت قوت والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے اپنی وحدانیت اور قدرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن بعض لوگ پھر بھی اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ تو قدرت کی نشانیوں پر غور کریں اور اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہوئے اس کا خوف دل میں رکھیں۔ عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کی گرج سنتے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، یہ جو ہمیں یہاں دعا ملی ہے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو بادل بجلی کی کڑک کے موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آیت نمبر 14 ہے، اسی کا پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے والا ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں ہے۔ کافروں کا پکارنا تو گمراہی میں ہی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح و شام اس کے سائے بھی۔ آپ پوچھیں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا ہے، چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ باطل جھاگ کی مانند ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے، جھاگ چڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے برتن کی بہت ساری جگہ لے جاتی ہے، لیکن جب وہ بیٹھ جائے تو بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ حق ہے جو باقی رہتا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیں کیونکہ وہی باقی رہنے والا ہے، جو باطل ہے وہ جھاگ کی طرح مٹ جانے والا ہے۔ باطل سے دور رہیں کیونکہ اس کا انجام فنا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کی دعوت قبول کرنے والوں کے انجام کا بیان ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی اگر ان کے پاس واقعتاً وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ ضرور فدیے میں دے دیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی دعوت قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی اور جنت ہے، لیکن انکار کرنے والوں کے لیے سخت حساب اور جہنم کی وعید ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 13، آیت نمبر 19 سے 26 پر مشتمل ہے۔
اور اس میں آیت نمبر 19 سے 20 میں اہل عقل اور بے عقل لوگوں میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد نہیں توڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد پورے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ آیت نمبر 21 سے 22 میں اللہ کے وعدے اور صبر کرنے والوں کی صفات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے ہوئے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بتایا کہ نیک لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ دے، بلکہ وہ ہے جو قطع تعلقی کے باوجود صلہ رحمی کرے۔ آیت نمبر 23 سے 25 میں نیکوکاروں کے لیے جنت اور بدکاروں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، انہیں ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جبکہ ظالموں کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے: انصاف کرنے والا حکمران، وہ شخص جو رحم دل ہو، اور وہ جو اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے ادا کرے۔ آیت نمبر 26 ہے، کافروں کی ہٹ درمی اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی پر ہی وہ خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیاوی ساز و سامان کی تقسیم اس کی مرضی سے ہوتی ہے، لیکن کافر دنیا کے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو دنیا میں آنے والی اگر کسی کی طرف کسی کو رزق کی فراہمی اس چیز کی نشاندہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اسی طرح سے کسی کی اوپر رزق کی تنگی آ جانا اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ رزق کی فراخی اور تنگی دونوں طرح سے آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ سے داخل ہو رہے تھے، اور صحابہ اکرام آپ کے دونوں طرف تھے۔ آپ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا مرا ہوا دیکھا، تو آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے کوئی کسی چیز کے بدلے میں اسے لینا پسند نہیں کرے گا، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو یہ تمہیں مل جائے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، تو اب اسے کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے
عملی مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے، اور دنیا کی مثال بھی اللہ رب العزت کے نزدیک کیسی ہے، کیا دنیا کی حیثیت ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ تو اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں، سچائی کو قبول کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلیں، صلہ رحمی کریں اور رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیں، دنیاوی زندگی کی بجائے آخرت کے لیے تیاری کریں تاکہ کامیابی حاصل ہو، صبر اور نماز کو اپنائیں کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ رکن نمبر 10 ہے، آیت نمبر 27 سے 31 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، دلوں کے اطمینان اور قرآن کے اعجاز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 27 میں کفار کا معجزات کا مطالبہ اور اللہ کی مشیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ ان پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جو رجوع کرے وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اس کی مشیت پر منحصر ہے۔ جو لوگ دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں انہیں وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، معجزات کی وجہ سے کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اخلاص کے ساتھ رجوع کریں، اللہ کی طرف دل سے رجوع کریں تاکہ ہدایت نصیب ہو۔ معجزات پر اصرار سے گریز کریں، ایمان کے لیے معجزات پر اصرار کرنے کی بجائے دل کی سچائی اور اخلاص پر توجہ دیں۔ آیت نمبر 28 میں دلوں کے اطمینان اور ذکر الہی کی بات کی گئی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے دل اللہ کے ذکر سے سکون اور اطمینان پاتے ہیں۔ ذکر الہی دل کی بے چینی کو دور کرتا ہے اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی مشکل ہو تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں اللہ کا ذکر کریں تاکہ دل کو سکون ملے۔ مادی چیزوں کے بجائے روحانی سکون کے لیے اللہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ آیت نمبر 29 میں ایمان اور نیک اعمال کی جزا کا بیان ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحت و فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ تو ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور بہترین انجام ہے۔ تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکے۔ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری کے لیے بھی کوشش کریں۔ آیت نمبر 30 ہے، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت پہ رسول بنا کے بھیجا ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہوگے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید اپنی فصاحت اور بلاغت میں موزہ ہے، لیکن کفار کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، چاہے کتنے ہی معجزات دکھائے جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دیا کہ قرآن کے معجزاتی پہلوؤں پر غور کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ سے سچے دل سے ہدایت کی دعا کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، ذکر الہی کی اہمیت،
ایمان اور نیک اعمال کی جزا اور قرآن کے اعجاز پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 32 سے 37 میں، اور یہ اگلا رکو ہے، رکو نمبر 11 ہے پارے کا، اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے قرآن کی معجزاتی پہلوؤں کے حوالے سے بھی اور باقی حوالوں سے بھی۔ بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑائے گا، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر چیز پر، جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شریک بنا لیا۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن یہ کفار ہمیشہ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچائی کو غالب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جب بھی کوئی نیا نبی بھیجا گیا تو ان کے دلوں میں سختی آ جاتی تھی، لیکن کامیابی ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا کہ کافروں کو عارضی مہلت دی جاتی ہے، مگر وہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ آیت نمبر 34 سے ہے، ان کے لیے ان کی دنیا کی زندگی میں عذاب، اور یقین آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے کہ یہاں دائمی نعمتیں ہوں گی، جبکہ کفار کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں آئی۔ آیت نمبر 36 سے 37 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی ہدایت کا بیان ہے۔ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے، ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں۔ میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا ہے، اور یقیناً اگر آپ نے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ قرآن تمام امتوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ اس کی پیروی نہیں کرتے وہی گمراہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے۔ تو اس حکم میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا اس میں عملی نکات کیا ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے ڈریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، قرآن کی ہدایت کو اپنائیں اور اس کی پیروی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، کیونکہ یہی کامیابی کی راہ ہے۔ دنیاوی فریب سے بچیں اور آخرت کی تیاری کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ نیکی کا راستہ اپنائیں۔ رکو نمبر 12 آیت نمبر 39 سے 44 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، قرآن کی حقانیت اور کفار کے اعتراضات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق احکام اور تقدیر میں تبدیلی فرماتا ہے، جو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ لوح محفوظ میں ثبت ہو چکا ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو محض دعا ٹالتی ہے، اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر بھروسہ رکھیں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ تقدیر پر کے معاملے میں اللہ کی قدرت کو تسلیم کریں اور اس پر ایمان مضبوط کریں۔ آیت نمبر 40 ہے، اور اس میں رسولوں کا انسانی ہونا اور کفار کے اعتراضات کا بیان ہے، اور جس کو ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں، تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ رسول انسان تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے، یہاں یہ بیان ہوا ہے۔ کفار کے اعتراضات کے باوجود رسولوں کا کام پیغام پہنچانا اور حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو رسولوں کی انسانی زندگی سے سبق سیکھیں اور ان کی سنت پر عمل کریں۔ پیغام حق پہنچانے کی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے ادا کریں۔ آیت نمبر 41 میں کفار کی مکاری اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا بیان ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو کفار کی سازشوں کے باوجود اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ زمین کی حدود کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ حدود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس کے حکم کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، اس کی قدرت کو تسلیم کریں۔ سازشوں سے بے خوفی، اللہ کی تدبیر پر یقین رکھتے ہوئے مخالفین کی سازشوں سے خوفزدہ نہ ہوں۔ آیت نمبر 42 ہے، اور بلا شبہ وہ لوگ بھی جو تدبیریں کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے، اور جلد ہی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ تو پچھلی قوم کی مکاریوں کا انجام بتایا کہ اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے، ہر شخص کے اعمال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، آخرت میں کامیابی مومنین ہی کی ہوگی۔ سابقہ قوموں کے انجام سے ہمارے سکھانے کا کام کیا ہے کہ ہم سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں اور نیک اعمال کی ترغیب دلائیں، اللہ کے علم اور حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے نیک اعمال کریں۔ آیت نمبر 43 ہے، کفار کا قرآن پر شک اور اس کا جواب ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ دینے والا کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو اس آیت میں کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اہل کتاب کے علماء آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی بے شک حق ہیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، شکوک و شبہات کے باوجود اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، دین کے علم کو حاصل کریں تاکہ حق اور باطل میں فرق جان سکیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، تقدیر کے فیصلے، رسولوں کی بشریت، کفار کی سازشوں کا انجام اور قرآن کی حقانیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو ہمارے لیے ہدایت اور عمل کے اہم نکات کو پیش کرتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ صورت ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے رکو نمبر 13 سے۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے جو مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر اور ان کی دعاؤں کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ توحید اور رسالت کی دعوت۔ سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ انبیاء کی جدوجہد اور ان کی قوموں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر، فرعون کے مظالم اور نافرمان قوموں جیسے عاد اور سمود کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نعمتوں پر شکر اور ناشکری کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ ناشکری کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ شیطان کا اعتراف ہے اس میں، اور انسان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ قیامت کے دن شیطان کا اعتراف کہ اس کا انسان پر کوئی زور نہیں تھا، بلکہ انسان خود گمراہ ہوا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں اور بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر انہیں علم کے نور کی طرف لے جائے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر انہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ تو اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور زمین و آسمان اسی کے قبضے میں ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا کہ جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ حق کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرتے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ دنوں سے مراد یعنی قوموں کی ہلاکت کے واقعات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھیں۔ قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے انہی کی زبان میں رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کا پیغام واضح طور پر سمجھا سکیں۔ اگر کسی اور قوم میں سے ہوتا یا کوئی اور زبان بولنے والا ہوتا تو وہ ان کی بات کو سمجھنا ہی ان کے لیے آسان نہیں تھا اس رسول کی قوم کو۔ تو انہی کے نسل میں سے انہیں جانا پہچانا اور انہی کی زبان بولنے والا ہر قوم میں رسول بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل پر ہر نبی کے بعد ایک نیا نبی آتا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے۔ تو اس رکوع میں ہمارے لیے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی ہدایت کو اپنائیں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کریں، دنیاوی لذتوں کی بجائے آخرت کی فکر کریں تاکہ کامیابی حاصل ہو سکے۔ ہر قوم کے نبی اور اس کی تعلیمات کا احترام کریں اور ان سے سیکھیں۔ اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بننے سے بچیں کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ رکو نمبر 14 ہے، اور یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں 7 سے 12 تک۔ رکن نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری، ناشکری کے نتائج
اور انبیاء کرام کی دعوت اور ان پر ہونے والے اعتراضات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ شکر گزاری کرنے پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ناشکری پر سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں ہمیں رک کے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنا ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی کہ وہ شکر گزار بنیں، کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی جانے کی وجہ ان کی ناشکری کا رویہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور عمدہ عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ تو اس دعا کو اپنی نمازوں میں شامل فرمائیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور اس پر شکر ادا کریں، ناشکری سے بچاؤ، نعمتوں کی قدر کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ کی بے نیازی اور حمد کا بیان ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے اور اس کی حمد و ثنا ہر حال میں باقی رہتی ہے۔ اللہ کی تعریف اور حمد میں مصروف رہیں، اللہ کی بے نیازی کا ادراک کریں، سمجھیں کہ ہماری عبادت اللہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے فائدے ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر لوٹا دیے، اور انہوں نے کہا تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے واقعتاً ہم اس کو نہیں مانتے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ تو پچھلی قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی، ان کا رویہ یہاں اللہ رب العزت نے بیان کیا اور ان پر شک کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ تو پچھلی قوموں کے انجام سے سبق سیکھیں، اپنی اصلاح کریں، رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں، انبیاء کی تعلیمات کو دل سے قبول کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ آیت نمبر 10 سے 12 میں انبیاء کی دعوت اور توکل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، ان کے رسولوں نے کہا کیا اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تو لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے۔ بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ تو انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان پر توکل کی تعلیم دی، باوجود اس کے کہ انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو بے شک انہیں ان کی طرف سے قوموں کی طرف سے جھٹلایا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں، لیکن دعوت توحید سے وہ نہیں رکے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اس کی مدد پر یقین رکھیں، مشکلات اور مصائب میں صبر کا دامن تھامیں اور ثابت قدم رہیں۔
ان آیات میں شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، سابقہ قوموں کا انجام اور انبیاء کی دعوت اور توکل پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو ہمارے لیے ہدایت اور عمل کے اہم نکات پیش کرتی ہے۔ آیت نمبر 13 سے 21 ہے، رکن نمبر 15 پر مشتمل ہے 13ویں پارے کے، اور آیت نمبر 13 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے، اور یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ تو کفار ہمیشہ رسولوں کو دھمکاتے اور انہیں زمین سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دشمنی مول لی، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی زمین میں واپس بسایا جس سے ان کی قوم نے ان کو نکالا تھا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے اور ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل نے فیصلہ طلب کیا تھا جب غزوہ احد کے موقع پر مکہ سے نکلنے سے پہلے اس نے کعبے کو غزوہ بدر میں نکلنے سے پہلے اس نے کعبے کے پردوں کو پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ اگر یہ بات حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں، یعنی جو اللہ کے رسول کی بات حق ہے۔ تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر میں قتل بھی ہوا، اور اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے سردار ہلاک ہوئے جن کو غزوہ بدر کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا اور ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ آیت نمبر 16 سے 17 میں بیان کیا گیا کہ دوزخیوں کا بدترین ٹھکانہ۔ آیت نمبر 16 ہے، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، اور اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ تو دوزخ میں کفار کو گرم پانی پلایا جائے گا جسے وہ حلق سے نہیں اتار سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کو پیپ اور کھولتا پانی پلایا جائے گا۔ آیت نمبر 18 سے 20 میں دنیا کی حقیقت اور کافروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند ہوا چل پڑے۔ جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح کیا کہ دنیاوی اعمال اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہوں تو وہ بے فائدہ ہیں، اور قیامت کے دن سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہم پر یکساں ہیں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے، اور دنیا میں طاقتور سمجھے جانے والے لوگ بھی وہاں پر بے بس ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔
اس رکوع میں ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے رسولوں کی پیروی کریں اور حق کے راستے پہ ڈٹے رہیں، ظلم اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں اور نیکی کی حمایت کریں، دنیاوی زندگی کو اصل مقصد نہ بنائیں بلکہ آخرت کی تیاری کریں، گناہوں سے بچیں کیونکہ ان کا انجام بہت بھیانک ہے، قیامت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ رکو نمبر 16 ہے، سورہ ابراہیم کی آیات ہیں 22 سے 27، اور ان میں شیطان کا اعتراف، کافروں کا انجام اور مومنوں کے لیے ثابت کرنے کی دعا جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے اس رکو کے اندر۔ آیت نمبر 22 ہے، اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم ہی نے کہا، میرا کہا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہارا فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ تو قیامت کے دن شیطان اعتراف کرے گا کہ اس کا انسانوں پر کوئی اختیار نہیں تھا، اس نے صرف وسوسہ ڈالا اور انسانوں نے خود اس کی پیروی کی، لہذا انسان اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے دل پر قابض ہو جاتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے آگاہی ضروری ہے، شیطان کی چالوں کو پہچانیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے اعمال کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھیں اور غلطیوں پر خود احتسابی کریں۔ آیت نمبر 23 سے 24 میں کافروں کا انجام جنتی اور جہنمی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ مومنوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی جبکہ کافروں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو ایک پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں، جو مومن کے مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ تو مومن کی مثال ایک پاکیزہ کلمے کی جیسے اور اسی طرح سے درخت کی جیسی ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ آپ کے پاس کھجور کا ایک گھابا لایا گیا، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر نے کہا، میں نے ارادہ کیا کہ میں عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا، یعنی مجلس میں جتنے بھی افراد تھے ان سب سے وہ چھوٹے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سیدنا عمر کو یہ بات بتائی کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت کا نام لیں۔ سیدنا عمر نے کہا کہ کاش تم کہہ دیتے کہ یہ درخت کھجور کا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہو تو وہ دوزخ سے نکل آئے گا، اور جس کے دل میں گندم کے دانے کے اور ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ دوزخ سے نکل آئے گا۔ تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں تاکہ جنت کی نعمتوں کے مستحق بن سکیں، کلمہ طیبہ کی اہمیت کو دل سے قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آیت نمبر 26 ہے، کلمہ خبیثہ کی مثال اس میں بیان کی گئی ہے، اور گندی بات کی مثال گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ تو کلمہ خبیثہ شرک اور کفر کو ناپاک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جو زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی، وہ خودرو پودے کی طرح ہوتا ہے جو کافر کے کمزور عقیدے کی نشاندہی کرتا ہے۔
تو ناپاک عقائد سے دور رہیں اور توحید پر قائم رہیں۔ مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی بنیاد کو مضبوط کریں تاکہ گمراہی سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، جبکہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، ظلم سے اور نافرمانی سے بچیں تاکہ گمراہی سے محفوظ رہ سکیں۔ تو کلمہ طیبہ پر پختہ رہنے والا ہی ثابت قدم ہو سکتا ہے، اور اسی کو ثبات نصیب ہو سکتا ہے جو اپنے عقیدے میں درست ہو، اور اس کے لیے عقیدے کی سیکھنا، عقیدے کی درستگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان آیات میں شیطان کے اعتراف، انسان کی ذمہ داری، کافروں کا انجام اور مومنوں کے لیے ثابت کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو ہمارے لیے ہدایت اور عمل کے اہم نکات پیش کرتی ہے۔ رکو نمبر 17 ہے، آیت نمبر 28 سے 34 پر مشتمل ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں 28 سے 34 اس رکو میں، اور اس 28 سے 29 آیات میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور اس کا انجام بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ تو کچھ لوگ اللہ کی نعمتیں پا کر بھی ناشکری کرتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، آخر کار وہ جہنم میں جا گرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ آیت نمبر 30 ہے، دنیا اور آخرت میں نافرمانوں کی سزا کا بیان ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریک بنا رکھے ہیں، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہہ دیں مزے کرو، بلا شبہ آگ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ تو کفار نے دنیا میں جھوٹے معبودوں کو اللہ کے برابر کر دیا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے، اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کے پیروکاروں پر ہوگا۔ آیت نمبر 31 سے 33 میں اللہ کی عظیم نشانیوں اور مخلوقات پر احسانات کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 31 ہے، میرے بندوں سے کہہ دیں جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا، اور اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ پے در پے چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے رات اور دن کو مسخر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ان کے اوپر غور و فکر کرو۔ کائنات کی نشانیوں پر اللہ نے زمین و آسمان، سورج، چاند، دریا، ہوائیں اور دیگر انعامات انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا کرتا ہے۔ ابھی اسی بارے میں ہم نے آیت دیکھی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور ہمیشہ شکر گزار بنیں، جھوٹے معبودوں اور گمراہوں سے بچیں اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کریں، دنیاوی وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، گمراہی پھیلانے سے بچیں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں، دنیا کی بجائے آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ رکن نمبر 18 ہے، سورہ ابراہیم کی آیات ہیں 35 سے 41، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کے اخلاص پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس رکو میں آیت نمبر 35 ہے، اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے امن کی دعا کی اور اپنی نسل کو بت پرستی سے محفوظ رکھنے کی التجا کی۔
جو ان کے توحید پر مبنی عقائد کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ بت پرستی نہ کی جائے۔ تو اپنے اور اپنی نسلوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے علاقوں اور معاشروں کے لیے امن کی دعا کریں۔ آیت نمبر 36 سے 37 میں بت پرستی سے اجتناب اور اس کے نقصانات کا بیان ہے۔ اے میرے رب، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ آپ تو بے حد بخشنے والے ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیں، اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی گمراہی سے آگاہ کیا، دعا کی اور اپنی اولاد کو بے آب و وادی یعنی مکہ میں بسایا تاکہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو سیدہ ابراہیم وہاں چھوڑ کے گئے۔ تو ہر حال میں نماز قائم کریں، مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آیت نمبر 38 اور 39 ہے، اے ہمارے رب، یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا، خاص طور پر بڑھاپے میں اولاد کی نعمت پہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے اسماعیل عطا کیے اور اس کے بعد اسحاق، پھر اولاد بھی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور دعا کرتے رہیں۔ آیت نمبر 40 سے 41 میں نماز کی پابندی اور مغفرت کی دعا ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی پابندی اور مغفرت کی دعا کی، جو ان کے اخلاص اور اللہ سے قربت کی علامت ہے۔ تو اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی عادت بنائیں، اپنے اور دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کے اخلاص کو بیان کیا گیا ہے، جو ہمارے لیے ہدایت اور عمل کے اہم نکات پیش کرتی ہیں، کہ انہوں نے اپنی اپنے اولاد کے لیے اور پھر باقی تمام مومنین کے لیے بھی دعا کی۔ رکو نمبر 19 ہے، آیت نمبر 42 سے 52 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کریں۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ آیت نمبر 43 سے 44 میں قیامت کے دن ظالموں کی سزا کا بیان ہے۔ اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا، تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دیں، ہم تیری دعوت قبول کریں اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں۔ تو قیامت کے دن مجرموں کی گھبراہٹ کا ذکر ہے، وہ گھبراہٹ میں ہوں گے، نظریں جھکی ہوں گی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، کچھ چہروں پر نور ہوگا اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی عدالت اور جزا و سزا کا بیان ہے آیت نمبر 45 سے 47 میں۔ اور تم ان کی بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر خوب واضح ہو گیا ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی ہیں، اور بلا شبہ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تدبیر ہے، ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب انتقام لینے والا ہے۔ تو ظالموں کے محلات اور طاقت سب ختم ہو گیا ان دنیا میں، جن کو اپنی طاقت پر اور اپنی صلاحیتوں پر، اپنی مال و دولت پر غرور تھا، تو وہ تو سب دنیا میں ختم ہو گیا۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں اور اس کی عدالت میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 48 سے 50 میں اللہ کی قدرت اور مخلوق کے حساب کا بیان ہے۔ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کے لباس تارکول میں سے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ قیامت کے دن زمین و آسمان بدل جائیں گے، انسان عذاب کے خوف سے تھر تھر کانپیں گے اور اللہ کے سامنے ہر کوئی جواب دہ ہوگا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 51 سے 52 میں قیامت کا ہولناک منظر اور انجام بیان ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ دن انسان کے لیے فیصلے کا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بدکار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے حضور حساب سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو عملی نکات کیا ہیں اس رکوع کے؟ ظلم سے بچیں کیونکہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ تو قیامت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ نیکی کے کام کریں کیونکہ قیامت کے دن صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ ظلم کا ساتھ نہ دیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ یہاں سورہ ابراہیم مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے بہترین اسباق سیکھنے والا بنائے اور ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ سورۃ الحجر کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اگلی سورت ہے۔ سورۃ الحجر قرآن مجید کی 15ویں سورت ہے جو کہ مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام الحجر آیت نمبر 80 میں مذکور اصحاب الحجر کے ذکر کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ سورۃ الحجر کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ توحید اور کائنات میں تفکر کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ معاد اور بدکاروں کا انجام بیان ہوا ہے، آخرت کی نشانیاں اور بد عمل قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے قوم لوط اور اصحاب الحجر کی داستانیں۔ قرآن کی عظمت اور حفاظت کی بات ہوئی ہے، قرآن مجید کی خصوصیات، اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی حفاظت کی ضمانت بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا انکار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار اور وہ درگاندہ گاہ ہونا اس کا بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی بشارت اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ تو سورت کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔
الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ کی کتاب سراسر حکمت والی اور حق پر مبنی ہے، لیکن کفار عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔